हुजूर के सहाबाए किराम और नबी करीम के अहले बैत अतहार, इनकी मोहब्बत ज़रूरियात दीन का हिस्सा है। अपने दिलों के अंदर इनकी अज़मतों को जगह दे, इनकी मोहब्बत को अपने सीने में ख़ास करके रखें, इनके मकाम को समझें। आज चूँकि तज़किरा करने जा रहे हैं हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, बहुत सारी बातें आपने सुनी हुई हैं, मैंने अपने मज़मून के हिसाब से कुछ गुजारिशात करनी हैं। इंसान की अज़मत को समझने के लिए उसकी निस्बतें भी काफ़ी होती हैं, उसका किरदार, उसका अखलाक, उसकी बुलंदी भी बहुत मानी रखती है। लेकिन अगर वो हस्तियाँ जिनकी बात दुनिया में सनद का दर्जा रखती है, अगर वो उस शख्सियत के बारे में कोई बात कर दें तो फिर बात और बुलंद हो जाती है। और अगर कोई मुहद्दिस, मुफस्सिर, कोई शेख, कोई दरवेश बात करे तो उसका क्या कहना। मैं आज उस इमाम आली मकाम के ज़िक्र के लिए मैं और आप जमा हैं जिनको मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक ने नहीं, जिनकी अज़मत बयान की, जिनकी अज़मत रसूल कायनात ने बयान फरमाई है। अब बस इतना ही समझ लें यार कि किस तरह करके हमारी तवज्जुहात का रुख होना चाहिए इमाम हुसैन की तरफ, किस तरह करके हमारी तबीयतों का रुख इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होना चाहिए, किस तरह हमारा इन्हिमाक होना चाहिए। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तिरमिजी में मौजूद है। आप तिरमिजी शरीफ की हदीस देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, और फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे मेरा रब उस बंदे के साथ मोहब्बत फरमाता है। तो ये तो आपके लिए इतना आसान कर दिया रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत को। फरमाया तुम मेरे हुसैन से प्यार करो। मेरे भाई, ये इतना सारा बंदोबस्त जो एहतमाम के साथ किया गया है उस रस्ते की निशानदेही करने के लिए जो हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। हुजूर ने फरमाया जो मेरे हुसैन से प्यार करे उससे तो मेरा रब मोहब्बत फरमाता है। आप गौर तो फरमाएं, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, हुजूर ने बड़े लोगों की अजमतें बयान की और हुजूर ने किसी का इशारतन भी जिक्र कर दिया तो वो बंदा यूं बुलंद हुआ कि सातवां आसमान मिल के भी उसकी बुलंदियों को पहुंच नहीं सके। इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, फिर हजरत फारूक आजम का, फिर सैयदना उस्मान गनी का, फिर मौला अली शेर खुदा का। ये दराजात जो हुजूर ने बयान किए, क्या अजमत है, क्या इनकी शानें जिनको हुजूर ने मर्तबे दिए। लेकिन हुजूर जिसकी भी शान बयान करते थे ना, इनफिरादी करते थे, अलग से करते थे। जिसकी भी शान बयान की, हुजूर मिंबर पे बैठे हैं, बंदा हुजूर के सामने बैठा है। हुजूर जिसकी भी अजमत बयान कर रहे हैं, करीम मिंबर पे बैठे हैं, वो सामने बैठा है। यूं ही बयान होती थी ना शान। हुजूर कहते हैं सबके शानों के बदले दे दी, अबू बकर का बदला अल्लाह ही अता करेगा। सिद्दीक़ अकबर सामने बैठे हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, शैतान वो रास्ता ही बदल जाता है जहां से मेरा उमर गुजरता है। हजरत उमर बैठे हुए, हुजूर गोद में उन पैसों को डाले हुए हैं जो पैसे हजरत उस्मान गनी ने दिए, और हुजूर फरमा रहे हैं कि भाई लोगों, आज के बाद उस्मान कोई काम भी करे इसका कोई काम इसे नुकसान नहीं देगा। हजरत उस्मान सामने बैठे हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं जिसकी भी हुजूर अजमत बयान करते हैं, हजरत मौला अली साथ खड़े हैं, हुजूर ने बाजू थामा है, फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। सब की शानें सामने बिठा के साथ खड़े करके बयान हो रही हैं। लेकिन जब हसन और हुसैन की बारी आती है, हुजूर उनकी शानें बयान करते हैं तो वो सामने नहीं बैठे हुए, वो नबी पाक के कंधों पे सवारी कर रहे हैं, उनकी हुजूर अजमतें बयान कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैं जा रहा था, मैंने देखा एक कंधे पे इमाम हसन है, एक पे इमाम हुसैन है, नहीं, एक कंधे पे इमाम हसन बैठे, एक पर हुसैन बैठे। तू समझना उस शख्स की बुलंदी को। हजरत उमर फारूक ने ना कम रश्क किया है लोगों पे। वाह वाह वो करते हैं जिनकी अपनी वाह वाह थोड़ी हो। वाह वाह वाला कभी किसी की वाह वाह करे तो फिर उसकी वाकई वाह वाह होती है। हजरत उमर की तो अपनी बड़ी वाह वाह है, लेकिन फारूक आजम ने ये वाला रंग जब देखा ना सैयदना उमर ने, एक कंधे पे इमाम हसन दूसरे पे इमाम हुसैन,
تو دور سے دیکھ کے حضرت عمر کہتے ہیں قریب آ گئے, کہنے لگے قربان جاؤں, دنیا میں بڑے سوار سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں, پر حسن حسین تمہارے بھی صدقے جاؤں, کیسی شاندار سواری ہے تمہاری, کیا سواری ہے تمہاری, ایک کندھے پہ تم حضور کے بیٹھے ہو, دوسرے پہ وہ بیٹھے ہیں. اب ذرا آپ اس بات کو پرکھیں, یہ مقام سمجھیں. او بھائی, کچھ لوگوں کی شان یوں کر کے دیکھیں تو پگڑی گر جاتی ہے سر سے. یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو سلیقہ ہی نہیں ہے حسنین کا نام لینے کا, انہیں پتہ ہی نہیں صحابہ کا ذکر کرنے کا. کبھی کسی چکر میں نہ پڑنا, فلانے نے کہہ دیا, فلانا فلاں کہتا تھا. ہم نہیں تاریخوں کو جانتے, ہم تو اللہ کے قرآن کو جانتے ہیں. میرے رب کریم نے قرآن میں کہا شداء علی الکفار رحماء بینہم, فرمایا یہ جو میرے نبی کے ساتھ لوگ ہیں نا, یہ کافروں پہ سخت تھے, آپس میں تو بڑے مہربان تھے. تو جب میرا رب کہتا ہے وہ مہربان تھے, تو اٹھا کے رکھنا تاریخ اپنے پاس. ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم. اور اقبال ترجمہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو حضرت عمر دیکھتے ہی کہنے لگے قربان جاؤں تمہاری سواری پہ. حضور نے نظر پیچھے کی طرف کی اور کر کے فرمایا یہ ذرا دیکھنا, یہ بھی رنگ ہے. حضور فرمانے لگے عمر اگر سواری بڑی شاندار ہے تو ذرا سوار بھی تو دیکھنا یار, ان کے بھی تو ذرا انداز دیکھنا, یہ سوار ہیں جو سواری کر رہے ہیں, ذرا ان کا بھی انداز دیکھ. تو امام حسن کی ایک بات علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے, میں نے ایک کی سنانی ہے, پھر تیسری بات کی طرف بڑھنا. ادب والی ایک کی بات کرنی ہے, آپ سمجھ گئے تو پھر تو کیا ہی بات ہے, اور اگر آپ نہ سمجھے تو پھر بھی میں نے دعائی کرنی ہے کہ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, اور حضور کے بالکل ساتھ پہلو میں وہی بیٹھے تھے جو آج بھی پہلو میں, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے حضور کے بالکل پہلو میں. اب حضرت صدیق اکبر کا درجہ کیا ہے وہ سب کو پتا تھا, تو حضرت ابو بکر کو بھی پتا تھا. بس بات کو سمجھ لینا, اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر سمجھ آ گیا بڑا کچھ. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں حضور کے ساتھ, تو مولا علی شیر خدا آ گئے. حضرت مولا کائنات کو آتے دیکھا تو جناب صدیق اکبر جلدی سے پیچھے ہٹے, اپنے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ مولا علی کو بٹھایا. ادب کا خطبہ نہیں پڑھا, ادب کی منقبت نہیں سنائی, ادب کا لیکچر نہیں دیا, انہوں نے ایک دوسرے کا ادب کر کے دکھایا. جناب ابو بکر صدیق نے جب وہ جگہ چھوڑی, حضرت مولا علی وہاں بیٹھ گئے. حضور کی موجودگی میں کوئی اور تبصرہ کر ہی نہیں سکتا تھا. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوئے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. کون بولے حضور کے سامنے؟ کوئی نہ بولا تو حضور نے خود ہی فرمایا. جب یہ منظر دیکھا نا کہ ابو بکر ہٹ گئے اور مولا علی کو جگہ دی, تو کیا انداز ہے, کیا بات کرنے کا طریقہ ہے. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضرت علی کو جب حضرت ابو بکر نے بیچ میں بٹھا لیا تو کریم فرمانے لگے لوگو, عزت والے ہی دوسرے کی عزت پہچانا کرتے ہیں. یہ عزت والے ہیں جو ایک دوسرے کی عزتیں پہچانا کرتے ہیں. کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے, صاحب عزت ہی عزت دے. بس سمجھ لو, اگر ابو بکر کی عزت کرو گے تو صاحب عزت ہو, اگر حضرت عمر کا حیا کرو گے تو صاحب حیا ہو, اگر حضرت عثمان غنی کی قدر کرو گے تو قدر والے ہو, اور اگر علی کرو گے تو پھر کامل ایمان والے ہو. یہ سمجھ لیں اپنی زندگی میں کبھی بھی ہم ان چکروں میں نہ. ویسے بھی آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. میرا تو آپ لوگوں سے بیان ہے نا, اپنے جیسے سادے لوگوں سے. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستارے ہیں, جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت دے گا. ہمیں حضور نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں دو چیزیں دے کے, ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. تم اگر دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہی نہیں آئے گی. ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی تھی, اہل بیت کا اسوہ اپنانا تھا. یاد رکھے, صحابہ ہدایت کے ستارے, اہل بیت کا طریقہ اپنانے کا حضور نے
ہم نے تو صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا تھا. جس نے جس سے سیکھنا ہو نا وہ سیکھا کرتا ہے, اس کی ڈگریاں نہیں چیک کرتا. ایسا کبھی ہوا ہے کہ ٹیچر آئے اردو کا کلاس کے اندر سبق پڑھانے اور وہ آ کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ کتابیں نکالو, تو ایک بچہ اٹھ کے کہے استاد جی پہلے ڈگری دکھائیں؟ ادب ہے کہ بے ادبی؟ بولو تو صحیح یار. وہ کہ پہلے بتائیں آپ نے ایم اے کے بعد ایم ایڈ کیا کہ نہیں کیا, آپ نے ایم اے کے بعد بی ایڈ کیا کہ نہیں کیا, پہلے ڈگری دکھائیں. او بھائی وہ کہتے ہیں جو نالائق شاگرد ہوتے ہیں وہ ڈگریاں پوچھتے, جو لائق ہوتے ہیں فٹافٹ کتاب نکالتے, وہ ڈگریاں نہیں پوچھتے. یہ بے ادبی ہے. ہمارا کیا کام ہے ہم ان کے مشاجرات میں جائیں, ادھر ادھر گھومیں؟ ہم تو حضرت صدیق سے صداقت سیکھیں گے, فاروق اعظم سے عدالت سیکھیں گے, عثمان غنی سے حیا سیکھیں گے, ہم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سے شجاعت سیکھیں گے, امام حسن سے قربانی دے کے مسلمانوں کو ملانا سیکھیں گے, اور امام حسین سے صبر سیکھیں گے, استقامت سیکھیں گے, اور شہادت کا طریقہ سیکھیں گے. ہم تو سیکھیں گے جو ہماری ذمہ داری ہے. تیسری بات جو زیادہ قابل توجہ ہے, جب امتحان آئے نا تو ایمان مضبوط ہونے چاہیے. 2-3 چیزیں اپنے اوپر زندگی میں لاگو کر لیں, آپ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے. ایک تو تقدیر پر اپنا ایمان مضبوط کریں. جو رب کریم کا فیصلہ قدرت ہے وہ فیصلہ ہو کے رہے گا. یہ جو ہم کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا بن جائے گا, بچے کدھر جائیں گے, فلانا کدھر جائے گا, ماں باپ کو روٹی کون دے گا. آپ حق پہ ڈٹنا سیکھیں. یہ جو آزمائش ہے یہ میرے رب نے قانون بنا دیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ فرماتے ہیں میں ضرور تمہیں آزماؤں گا, کچھ خوف کے ذریعے آزماؤں گا نہیں, ضرور آزماؤں گا. خوف سے, بھوک سے, مالوں اور جانوں کی کمی سے میں تمہیں آزماؤں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور محبوب جو صبر کریں انہیں آپ جنت کی خوشخبری بھی سنا دیں, انہیں میری رضا کی خوشخبری بھی. یہ جو کمزور پن ہے نا عقیدوں کا, یہ بڑی محنت کر کے لوگوں نے ہمیں کمزور کیا ہے. ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکروں نے, انہوں نے کمزور کر دیا. سیاستدانوں نے ہر بات نے بے یقینی پیدا کر دی, کوئی شے صحیح ہے ہی نہیں ملک کی. تویز دھاگے والوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہے. مذہبی سٹیجوں پہ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے دین کے ہر شعبے کو مشکوک کرنے کی کوشش کی. معاذ اللہ علماء کو, محدثین کو, حتیٰ کہ صحابہ اور اہل بیت کی ہستیوں تک کو ہدف تنقید بنایا گیا. ہر شے مشکوک کرنے میں لوگوں نے کردار ادا کیا. مسلمانوں یاد رکھنا, جو قومیں کمزور پڑ جائیں نظریاتی طور پر, فکری طور پر, وہ تو میاں اپنے گھر میں کوئی مضبوط کردار نہیں ادا کر سکتی, وہ تو اپنے محلے میں سچی بات نہیں کر سکتی. تو ہمارے تو ذمہ لگایا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم نے لوگوں کو دین کا پیغام دینا ہے. تو جو بندہ گھر میں سچی بات نہ کر سکے, گلی چوک چوراہے میں سچ نہ بول سکے, وہ دنیا میں احقاق حق کس طرح کرے گا؟ خدا را یہ کمزور ہونا چھوڑ دیں. آپ کے اور میرے حق میں فیصلہ وہی ہوگا جو میرے رب نے کر دیا ہے. فیصلہ وہی ہے, فیصلہ ٹلنے والا. کمزوری کس بات کی, پریشانی کس بات کی, کس بات پہ؟ اور جہاں تک تعلق ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا تو فلانے کا کیا بنے گا, رزق کی ڈیوٹی ہماری ہے ہی نہیں.